کہ صرف جب اس کے بعد ابھی 40-45 سال کا عرصہ گزرا ہے تو 60 لاکھ مربع میل تک اسلام کا پیغام اور مسلمانوں کی سلطنت وسیع ہو گئی تھی. 60 لاکھ مربع میل. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو یہود و نصارہ تھے وہ چپ بیٹھے ہوں گے؟ انہوں نے سب سے پہلے اسلام کو اسٹڈی کیا اور دیکھا کہ کون سے ایسے مواقع ہیں جو مسلمانوں کے ہاں بڑے ہی حساس ہیں، اور انہوں نے ان حساس جو پوائنٹس تھے نا ان کے اوپر ہٹ کیا. کچھ اپنے کارندے بھیجے، کچھ اپنا انہوں نے سلسلہ کیا. اور یہی بات ہے کہ آپ دیکھیں پہلی صدی میں ہی آپ دیکھ لیں بنو امیہ کے دور میں مولا کائنات مولا علی پاک اور آل بیت اطہار کا ذکر کرنا بھی مشکل بنا دیے گئے. امام جلال الدین سیوطی اور اس کے علاوہ تہذیب و تہذیب، تقریب و تہذیب اور موجود ہے. حضرت علی بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام علی ہے. وہاں پر ریزن لکھتے ہیں کہ ان کا وجہ تسمیہ علی کیوں ہے. علی یہ کیا صیغہ ہے؟ تو امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں تدریب الراوی کے اندر کہ بنو امیہ کے دور میں جس بچے کا نام علی رکھا جاتا اس بچے کو بغض علی کی وجہ سے قتل کر دیا جاتا. اللہ اکبر. کہ بھائی یہ بچہ اس لیے اس کا نام اس کے باپ نے رکھا ہے علی کیونکہ یہ علی کا پیار کرنے والا ہے. اب ذرا غور کریں اور میرے سننے والے بھی ذرا سوچیں کہ کس قدر شدتیں برتی گئی ہیں ذکر اہل بیت کو دبانے کے لیے. ہماری ایک پنجابی میں ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ گونگلو کہتے ہیں وہ شلجم کو، تو کہتے ہیں کہ گونگلوؤں سے مٹی جھاڑنے سے کچھ نہیں ہوتا. گونگلوؤں سے مٹی نہ جھاڑیں، حقائق کو تسلیم کریں. آل بیت اطہار کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے. اور اس میں جب ان کا نام ان کے والد نے رکھا علی، کہا علی پکڑو اسے. انہوں نے کہا نہیں علی نہیں، اولی. حضرت رباح نے نام کے لیے. یہ وجہ ہے. اب اس کے علاوہ مجھے سوری ٹو سے کیا کہیں یہیں پہ زبان ابن عاصم تابعی کوفی جو ہیں ان کے بارے میں آپ پڑھیں کہ حجاج بن یوسف کے وہ محمد بن قاسم کے لشکر میں یہاں سندھ میں تشریف لائے تو حجاج کو وہاں پتا چلا کہ جناب یہ تو علی کا ملنگ ہے. اس نے وہاں سے بندہ بھیجا کہ اس کو کہو کہ یہ برسر ممبر لان کرے علی پر، اور اگر نہیں کرتا تو اس کو 400 کوڑا مارو. اور آپ کو پتہ ہے جن دنوں میں عشق علی آ جائے، یہ لذت جسے یہ چسکا یہ نشہ چڑھ جائے نا، کیا بات ہے. ہمارے یار لوگوں کو یہی تو سمجھ نہیں آتی. صحیح بات ہے. وہ ہم سے کہتے ہیں یار یہ دبتے نہیں ہیں، ان پہ ہم نے کتنے فتوے لگا دیے، ان کو ہم نے کتنا لتاڑ دیا، ہم نے ان کو کہاں سے نکال دیا. ہاں جی، کئی تو اب ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. حیرت کی بات ہے، سکھوں کے ساتھ بیٹھو، یہودیوں کے ساتھ بیٹھو، روافظ کے ساتھ بیٹھو، سب کے ساتھ بیٹھو، پر محب علی کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے. ارے بھائی جو مرضی کرو. ہمیں معلوم ہے اصل ہی ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ جس نے یہ نشہ چکھ لیا ہے نا وہ کہتے مجھے تخت دار پہ لٹکا دو. اس کو مزہ ہی نہیں آتا ذکر کے بغیر اور محبت کے بغیر. تو میں جو سوری بات آگے بڑھ بہت خاص ہوئی. تو جب انہیں کہا گیا کہ آپ ان کو جو نا 80 نہیں 400 کوڑے مارو، تو کہا گیا چل بھائی لعنت کر، میں اور علی پاک پر یہ کروں. تو جناب آپ پڑھیے اسماء الرجال کی کتابوں کو، 400 کوڑا مارا گیا. اللہ غور کیجئے، زنا کی حد 100 کوڑا ہے. 400 کوڑا جرم، علی پہ لعنت نہیں کی ہے. اللہ جناب اسی طرح پھر آپ آئیے ان لوگوں کو، صحابہ کرام میں سے ان صحابہ کو دیکھیے کہ جنہوں نے کھل کھلا کر مولا علی کا ذکر کیا، ان کا کیا انجام کیا. پھر اس کے بعد آپ آئیں ائمہ کو دیکھیے. امام اعظم ابو حنیفہ آپ شہید اہل بیت ہیں، آپ نے امام نفس الزکیہ حضرت امام سیدنا زید ان کے قیام کے حوالے سے ان کے حق میں فتویٰ دیا، اور حضرت امام زید کے بارے میں فرمایا جو ان کے ساتھ کھڑا ہوگا گوئے وہ بدر میں رسول اللہ کے ساتھ. اللہ اکبر. تو آپ کو اس جرم کی پاداش میں شہید کروا دیا منصور نے. تو اگلی بات یہ ہے، جو بات دور چلی گئی، میں ذرا میرے لیے یہ بڑا تلخ سمجھ سکتا ہوں. آپ امام شافعی کو دیکھیں، آپ کہتے ہیں جب آپ شان اہل بیت بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ
یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلوا کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اے نبی کے گھر والوں، تمہاری شان یہ ہے، قرآن میں تمہارا پیار فرض کر کے نازل کیا گیا، جب تک تم پر درود نہ پڑھا جائے تب تک جناب نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اب حل کیا ہے؟ حل کیا ہے ان ناسبیوں کے پاس؟ کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ اٹھ کے کہہ دیتے ہیں یہ بندہ رافضی ہو گیا۔ جی تو امام شافعی بھی پھر انہوں نے ترکی بترکی جواب میں کہا ان کان الرفض آل محمد فلیشہد الثقلین انی رافض۔ میں سب سے پہلے اگر آل محمد کا قصیدہ پڑھنا یہ رفض ہے تو میں ہوں، اللہ اکبر، کون کہہ رہا ہے؟ پھر میں ہوں امام شافعی، امام شافعی، بڑا امام مالک کو دیکھیے، امام احمد بن حنبل کو دیکھیے، امام جلال الدین سودی کو دیکھیے، حضرت امام تفتازانی کو دیکھیے، حضرت امام ابو حنیفہ کو دیکھیں، امام اعظم ابو وہ ہو گئے امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھیے، پھر آگے آئیے علامہ عبدالرحمن مناوی کو دیکھیے، امام پھر نسائی، میر علی شاہ صاحب کو دیکھیے، اور میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو دیکھیے۔ اللہ اکبر، جی جب انہوں نے لکھا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رلانا نور کا، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، نور سبتین ان کے نیموں، نور سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک دونوں کیے ملنے سے یہاں جیسے خط طوام میں لکھا ہو دوبر کا نور۔ اللہ اکبر، جب یہ کون کو احمد رضا تو شیعہ ہو گئے، یہ تو رافضی ہو گئے ہیں جی۔ تو جناب اسی طرح سے میں سننے والوں کو یہ پیغام دوں گا، علی علی کیجئے، یہ علی علی یہ کسی مسلک کا نہیں ہے، حق، سبحان علی اللہ، کسی جماعت کا نہیں ہے، سبحان ہر اللہ، مومن کا مولا علی ہے، سبحان اللہ، بے ہر خوف مسلم کا آقا علی ہے۔